السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے پھر ایک نیا ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنا ہوگا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اب یہ بات آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن کیا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، خشوع کسے کہتے ہیں اور خضوع کسے کہتے ہیں۔ آج انہی دو موضوع پر ہم بات کریں گے کہ خشوع کسے کہتے ہیں اور خضوع کسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ تو چلیے، فرماتے ہیں خضوع، یعنی خضوع کے جو معنی ہیں، خضوع کے معنی آتے ہیں کہ اب انسان اپنے ظاہری اعضاء کو، یعنی جو بھی اس کے اعضاء ہیں، اس اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ یعنی نماز کی حالت کے اندر جو ہمارے ظاہری اعضاء جیسے ہاتھ ہے، سر ہے، پیر ہے، ان تمام اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کو کیا ہے، خضوع کہتے ہیں۔ اور خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کے معنی آتے ہیں انسان کا اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینا، اس کا نام خشوع ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ خضوع کے معنی آتے ہیں کہ تمام اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکانا، اور خشوع کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، اس کا نام خشوع ہے۔ اور نماز میں یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، یعنی نماز میں خشوع بھی ہونا چاہیے اور خضوع بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوں گی۔ تو اس لیے یہ دو باتیں آج آپ حضرات کو بتانا تھا، وہی ہم نے پیش کیا ہے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے۔